اگر روس امریکہ پر حملہ کر دیتا ہے یا امریکہ روس پر حملہ کر دیتا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگ یقیناً لازمی طور پر چونک جائیں گے، کیونکہ دونوں ممالک ہی دنیا کی بہت بڑی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں اور دونوں ملکوں کے پاس ہی بہت زیادہ تعداد میں آرمی پرسنلز، بہت ہی زیادہ مقدار میں اٹامک ویپنز اور کافی زیادہ بڑی تعداد میں نیول ایسٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ممالک بہت ہی زیادہ بڑی فضائی طاقتیں ہیں جن کے پاس بہت ہی زیادہ مقدار میں فضائی ایسٹس موجود ہیں، جو کہ جنگ کی صورت میں یقیناً لازمی طور پر ڈپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں اگر یہ ممالک اٹامک ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو ان کا اثر تقریباً پوری دنیا کے تمام ممالک پر ہی ہوگا، کیونکہ دونوں ملک ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ فاصلے پر ہیں۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو موجودہ دور میں امریکہ کی فوج اور روس کی فوج ایک دوسرے کے سامنے کتنی طاقتور ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی سبسکرائب لازمی کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز بنانے کے لیے کافی زیادہ محنت اور کافی زیادہ ریسرچ کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے کافی زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ روس اور امریکہ کی ملٹریز کے پاس سال 2024 میں کرنٹ فائر پاور کمپیریزن میں کون سا ملک کس سٹیج پر کھڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ تو چلیے فرینڈز، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کچھ بیسک فیکٹس سے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں آفیشیل نیم کی تو روس کا آفیشیل نیم دی رشین فیڈریشن، جبکہ امریکہ کا آفیشیل نیم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ اس کے بعد اگر کیپٹل کی بات کی جائے تو روس کا کیپٹل ماسکو، جبکہ امریکہ کا کیپٹل واشنگٹن ڈی سی ہے۔ روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ہیں، جو کہ مسلسل دوسری دفعہ روس کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن ہیں۔ لینڈ ایریا، اگر ان دونوں ممالک کے ایریا کی بات کی جائے تو روس کا کل ایریا 9.384 ملین اسکوائر کلومیٹر، جبکہ امریکہ کا 17.1 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اگر پاپولیشن کی بات کریں تو روس کی کل آبادی 40.22 ملین، جبکہ امریکہ کی کل آبادی 339.6 بلین ہے۔ جی ڈی پی کی اگر بات کی جائے تو روس کی نومینل جی ڈی پی $2.05 ملین، جبکہ امریکہ کی نومینل جی ڈی پی $28.78 ملین ہے۔ گلوبل رینکنگ، اگر گلوبل رینکنگ کی بات کی جائے تو روس گلوبل رینکنگ میں دوسرے، جبکہ امریکہ پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ اگر بات کی جائے نیوکلیئر ویپنز کی تو روس کے پاس 6255، جبکہ امریکہ کے پاس 5500 نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ کس ملک نے کل کتنے اٹامک ہتھیاروں کو ڈپلائی کیا ہے تو روس کل 1588، جبکہ امریکہ 1644 اٹامک ہتھیاروں کو ڈپلائی کر چکا ہے۔ اگر بات کی جائے لارجسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ کی تو روس کے سب سے بڑے نیوکلیئر ٹیسٹ کی کیپیسٹی 58 میگا ٹن تھی، جبکہ امریکی 15 میگا ٹن کیپیسٹی کا سب سے بڑا نیوکلیئر ٹیسٹ تھا۔ اگر بات کی جائے نیوکلیئر ٹیسٹ کی ہسٹری کی تو روس نے پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ 29 اگست 1949 کو کیا، جبکہ امریکہ نے پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ 16 جولائی 1945 کو کیا تھا۔ اگر بات کی جائے کل نیوکلیئر ٹیسٹوں کی تو روس نے کل 715 نیوکلیئر ٹیسٹ، جبکہ امریکہ اب تک کل 1054 نیوکلیئر ٹیسٹ کر چکا ہے۔ اگر بات کریں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی تو روس کے پاس کل 1920، جبکہ امریکہ کے پاس کل 230 ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ اگر ڈیفنس بجٹ کی بات کی جائے تو روس کا ڈیفنس بجٹ $140 بلین، جبکہ امریکہ کا بجٹ $883.7 بلین ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملٹری پرسنلز کی تو روس کے پاس کل ملٹری پرسنلز 35,70,000، جبکہ امریکہ کے پاس کل 21,27,000 ملٹری پرسنلز موجود ہیں، جو کہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ایکٹیو ملٹری پرسنلز کو دیکھا جائے تو روس کے پاس کل 13,20,000، جبکہ امریکہ کے پاس کل 13,28,000 ایکٹیو ملٹری پرسنلز حالت جنگ میں موجود ہیں۔
اگر ریزرو ملٹری پرسنلز کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 20 لاکھ ریزرو پرسنلز جبکہ امریکہ کے پاس کل 7,99,500 ریزرو ملٹری پرسنلز موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے آرمڈ فورسز میں وومن کی تو روس کی آرمڈ فورسز میں کل 49,690 وومن جبکہ امریکہ کی آرمڈ فورسز میں 3,99,583 وومن سروس کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پیراملٹری فورسز کی تو روس کے پاس پیراملٹری فورسز کے 2,50,000 پرسنلز جبکہ امریکہ کے پاس 33,805 پیراملٹری کے پرسنلز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹوٹل آرمڈ وہیکلز کی تو روس کے پاس کل 1,61,382 جبکہ امریکہ کے پاس 3,60,069 آرمڈ وہیکلز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آرمڈ کارز کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 27,385 جبکہ امریکہ کے پاس کل 75,639 آرمرڈ کارز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر ایم ریپ کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 13,632 جبکہ امریکہ کے پاس 16,441 ایم ریپ موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر ٹوٹل ٹینکس کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 14,770 جبکہ امریکہ کے پاس اپروکسیمیٹلی 4,657 ٹینکس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹینک ڈسٹرائرز کی تو روس کے پاس کل 1,210 جبکہ امریکہ کے پاس 1,649 ٹینک ڈسٹرائرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی تو روس کے پاس کل 12,580 جبکہ امریکہ کے پاس کل 8,690 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے اینٹی ٹینک گنز کی تو روس کے پاس کل 1,522 جبکہ امریکہ کے پاس 872 اینٹی ٹینک گنز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹوٹل آرٹلری کی تو روس کے پاس کل 14,564 جبکہ امریکہ کے پاس 2,862 ٹوٹل آرٹلری موجود ہے۔ اگر بات کی جائے فیلڈ آرٹلری کی تو روس کے پاس کل 8,356 جبکہ امریکہ کے پاس 1,267 فیلڈ آرٹلری موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے سیلف پروپیلڈ آرٹلری کی تو روس کے پاس کل 6,208 جبکہ امریکہ کے پاس 1,595 سیلف پروپیلڈ آرٹلری موجود ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے راکٹ لانچرز کی تو روس کے پاس کل 3,064 جبکہ امریکہ کے پاس کل 694 راکٹ لانچرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے مین پیڈز کی تو روس اور امریکہ دونوں کے پاس ہی کل 10,000 پلس اپروکسیمیٹلی مین پیڈز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی تو روس کے پاس کل 7,500 جبکہ امریکہ کے پاس 182 اینٹی ایئر کرافٹ گنز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے سیم لانچرز کی تو روس کے پاس کل 2,611 جبکہ امریکہ کے پاس 1,670 سیم لانچرز موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں دونوں ممالک کے ایئر فورس کی۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر بات کریں ٹوٹل ایئر فورس پرسنلز کی تو روس کے پاس کل 1,65,000 جبکہ امریکہ کے پاس کل 7,01,319 ایئر فورس پرسنلز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹوٹل ایئر کرافٹس کی تو روس کے پاس کل 4,255 جبکہ امریکہ کے پاس کل 13,209 ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر فائٹر ایئر کرافٹس کو دیکھا جائے تو روس کے پاس کل 809 فائٹر ایئر کرافٹس موجود ہیں جبکہ امریکہ کے پاس کل 1,854 فائٹر ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر کامبیٹ ایئر کرافٹس کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 1,289 جبکہ امریکہ کے پاس کل 1,958 کامبیٹ ایئر کرافٹس موجود ہیں۔
اس کے بعد اگر ایئر کرافٹس میں فضا میں فیول بھرنے والے ٹینکرز کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 19 جبکہ امریکہ کے پاس کل 606 ٹینکرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے اٹیک ایئر کرافٹس کی تو روس کے پاس کل 730 اٹیک ایئر کرافٹس موجود ہیں جبکہ امریکہ کے پاس کل 696 اٹیک ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ملٹی رول ایئر کرافٹس کی تو روس کے پاس کل 287 جبکہ امریکہ کے پاس کل 193 ملٹی رول ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے اسپیشل مشن ایئر کرافٹس کی تو روس کے پاس کل 145 اسپیشل مشن ایئر کرافٹس جبکہ امریکہ کے پاس کل 695 اسپیشل مشن ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے بومبرز ایئر کرافٹس کی تو روس کے پاس کل 125 جبکہ امریکہ کے پاس کل 153 بومبرز ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں ٹرینر ایئر کرافٹس کی تو روس کے پاس کل 552 جبکہ امریکہ کے پاس کل 648 ٹرینرز ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے الیکٹرانک وارفیئر ہتھیاروں کی تو روس کے پاس کل 7 الیکٹرانک وارفیئر جبکہ امریکہ کے پاس کل 15 الیکٹرانک وارفیئر موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس کی تو روس کے پاس کل 453 جبکہ امریکہ کے پاس کل 957 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹوٹل ہیلی کاپٹرز کی تو روس کے پاس کل 1547 جبکہ امریکہ کے پاس کل 5737 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر اٹیک ہیلی کاپٹرز کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 559 جبکہ امریکہ کے پاس کل 1000 اٹیک ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر ایئر لانچر کروز میزائل کی بات کی جائے تو روس کے پاس کل 1399 جبکہ امریکہ کے پاس کل 4428 ایئر لانچر کروز میزائل موجود ہیں۔ اگر یو اے ویز کی تعداد کو دیکھا جائے تو روس اور امریکہ دونوں کے پاس ہی اپروکسیمیٹلی 5000 پلس یو اے ویز وسیع تعداد میں موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم کی تو روس کے پاس 5 جبکہ امریکہ کے پاس کل 4 لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ اس کے بعد دونوں ممالک کی نیول پاور اسٹرینتھ کا موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ٹوٹل نیول پرسنلز کی بات کریں تو روس کے پاس کل 1,60,000 جبکہ امریکہ کے پاس کل 6,67,108 نیول پرسنل موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹوٹل نیول ایسٹس کی تو ٹوٹل نیول ایسٹس میں روس کے پاس کل 781 جبکہ امریکہ کے پاس کل 472 ایسٹس موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے ہیلی کاپٹر کیریئرز کی تو ہیلی کاپٹر کیریئرز میں روس کے پاس ایک بھی ہیلی کاپٹر کیریئر موجود نہیں ہے جبکہ امریکہ کے پاس کل 9 ہیلی کاپٹر کیریئرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایئر کرافٹس کیریئرز کی تو روس کے پاس کل 1 جبکہ امریکہ کے پاس کل 11 ایئر کرافٹس کیریئرز موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سمندری گپت ہتھیار یعنی سب میرین کی تو روس کے پاس سب میرین کی کل تعداد 65 ہے جبکہ امریکہ کے پاس کل 64 سب میرین موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے ڈسٹرائرز کی تو روس کے پاس کل 14 ڈسٹرائرز موجود ہیں جبکہ امریکہ کے پاس کل 75 ڈسٹرائرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے فرائی گیٹس کی تو روس کے پاس کل 12 فرائی گیٹس موجود ہیں جبکہ امریکہ کے پاس ایک بھی فرائی گیٹ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کارویٹس کی تعداد کو دیکھا جائے تو کارویٹس کی تعداد میں روس کے پاس کل
83 کاربیٹس موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس کل 23 کاربیٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پیٹرول تو روس کے پاس کل 122 پیٹرول ویسلز جبکہ امریکہ کے پاس کل 5 پیٹرول ویسلز ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پورٹس اینڈ ٹرمینلز کی تو روس کے پاس کل 8 جبکہ امریکہ کے پاس کل 35 پورٹس اینڈ ٹرمینلز موجود ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں اگر بات کی جائے فضا میں موجود سیٹلائٹس کی تو روس کی کل 21 سیٹلائٹس جبکہ امریکہ کی کل 144 سیٹلائٹس فضا میں موجود ہیں۔ آخر میں آپ سب معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں